بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحاح ستہ اور ان کے مصنفین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی کتابوں میں صحاح ستہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی، اور یہ ایک ایسی اصطلاح بن گئی جو زبان زد و خاص و عام ہے۔ یہ 6 کتابیں اگرچہ حدیث ہی کے مجموعے ہیں، لیکن ان کے مصنفین نے ان کتابوں کی تصنیف کے لیے جو اپنے اپنے طور پر ترتیب قائم فرمائی، جس میں ان حضرات کے اپنے اپنے مقاصد کار فرما رہے ہیں، حالات و ضروریات کے پیش نظر انہوں نے ان کتابوں میں مختلف اسالیب ترتیب اختیار کیے۔ اسی طرح روایات کے اخذ قبول اور کتابوں میں ان کے نقل و اندراج میں بھی ان حضرات کے مختلف شرائط رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موضوع ایک ہونے کے باوجود ہر کتاب کا رنگ الگ ہے، اور اس سے پڑھنے والے کو وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جو دوسری کتاب سے حاصل نہیں ہوتے۔ کتاب کا نام، روایات کی کل تعداد: صحیح بخاری 7563 روایات، صحیح مسلم 7563 روایات، سنن نسائی 5761 روایات، سنن ابی داود 5274 روایات، سنن ابن ماجہ 4341 روایات، سنن ترمذی 3956 روایات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ صحاح ستہ کے مصنفین میں شیخین کے بعد امام ابو داود رحمۃ اللہ وہی کو یہی امتیاز حاصل ہے کہ خود صحاح کے مصنفین میں سے امام نسائی اور امام ترمذی دونوں ان کے شاگرد ہیں، اور ان کی سنن اس حیثیت سے فائق ہے کہ احادیث احکام کا جتنا بڑا ذخیرہ اس کتاب میں ہے وہ صحاح ستہ میں اور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب تصنیف ہوتے ہی اس کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ شاید ہی دوسری کتاب کو حاصل ہوا ہو۔ ولادت اور نام و نسب۔ امام صاحب کی ولادت سن 202 ہجری میں ہوئی۔ یمن کے ایک قبیلہ عزو سے ان کا نسبتی تعلق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں سے عمران جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور اسی میں شہید ہوئے۔ غالباً کے دادا یا پردادا نے سبحان کا رخ کیا ہوگا، وہیں ان کی ولادت ہوئی۔ نام سلیمان، والد کا نام سعاذ بن اسحاق ہے، ابو داود کنیت ہے۔ طلب علم۔ امام صاحب کے ابتدائی حالات پر پردہ خفا میں ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے والد صاحب نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کی۔ یہی وجہ ہے کہ امام صاحب کے بڑے بھائی نے بھی تحصیل علم کی طرف توجہ کی اور علمی اسفار میں دونوں شریک رہے، لیکن ان کی عمر نے وفا نہ کی اور جلدی ہی ان کی وفات ہو گئی۔ امام صاحب نے سب سے پہلا سفر بغداد کا کیا۔ اس وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی۔ اس کے بعد ہی وہ بصرہ تشریف لے گئے۔ پھر علمی اسفار کا اس سلسلہ شروع کیا اور وہ مصر، شام، عراق، حجاز اور دوسرے اسلامی شہروں کا رخ کیا اور وہاں کے محدثین سے حدیثیں سنی۔ امام کثیر لکھتے ہیں کہ ابو داود ان ائمہ حدیث میں ہیں جنہوں نے طلب حدیث کے لیے دور دور کی خاک چھانی۔ مشائخ۔ امام ابو داود نے بڑے شہروں میں اہم مراکز علمی کے دورے کیے اور محدثین کے ایک بڑی تعداد سے استفادہ کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کے مشائخ کی تعداد تقریباً 300 تک پہنچتی ہے۔ ان میں مشہور ترین حضرات محمد امام یحییٰ بن معین، امام اسحاق بن راہو، یہ امام ابن ابی شیبہ جیسے حضرات شامل ہیں۔ ان کے مشائخ میں ایک تعداد ان حضرات کی بھی ہے جو حضرات شیخین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم کے بھی اساتذہ میں سے ہیں۔ امام احمد سے استفادہ۔ ان مشائخ میں سب سے نمایاں نام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا ہے، جن سے امام موصوف نے سب سے زیادہ استفادہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی فقہی بصیرت امام احمد کی مرہون منت ہے۔ علمی مقام۔ حدیث میں امام صاحب موصوف کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ صحاح ستہ کے مصنفین میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ ابو داود کے لیے حدیثیں ایسی آسان کر دی گئی ہیں
جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا۔ ابن مندہ فرماتے ہیں کہ وہ 4 ائمہ جنہوں نے صحیح احادیث کی تخریج کی اور ثابت کو سقیم سے اور خطا کو صواب سے جدا کیا ہے، بخاری و مسلم، ابو داؤد و نسانی۔ حدیث میں اس بلند و مقام کے ساتھ ان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فقہ میں بلند پایا رکھتے ہیں۔ امام زہبی لکھتے ہیں کہ وہ فقہ میں بھی بلند مقام پر تھے اور حدیث میں بھی بلند مقام پر تھے۔ حافظ موسیٰ بن ہارون فرماتے ہیں ابو داود کو دنیا میں حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حاکم نیشا پوری فرماتے ہیں فن حدیث میں اس بلند مرتبے کے ساتھ فقہ میں بھی ان کا بلند مقام تھا۔ زہد و احتیاط اور محبوبیت، زہد و تقوی میں بھی امام صاحب بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک قابل تقلید نمونہ کی زندگی تھی۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری جو کبار اولیاء اللہ میں سے ہیں، ایک مرتبہ خود حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کیا ضرورت ہے؟ حضرت سہیل نے فرمایا میں اس وقت جاؤں گا جب آپ یہ وعدہ کریں گے کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں ضرور پورا کروں گا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میں کر سکا تو ضرور کروں گا۔ حضرت سہیل نے فرمایا آپ نے جس زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے زبان نکالی اور حضرت سہیل نے بوسہ لیا۔ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام ابو داود فقاہیت میں، علم میں، حفظ میں، عبادت و روح میں اور علم کی پختگی میں دنیا کے اماموں میں سے ایک ہیں۔ علماء کا خراج تحسین، حدیث و فقہ میں درجہ امامت پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ زہد و مدو میں بھی امام صاحب کو امامت کی منصب پر حاصل تھا۔ ہر زمانے کے علماء نے امام صاحب کی اس جامعیت کا اعتراف کیا۔ حضرت ابو بکر خلال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ابو داود اپنے زمانے میں ممتاز ترین ائمہ میں سے تھے۔ علوم کی تخریج اور ان کے مقامات سے واقفیت میں اپنے زمانے میں ان کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ تقوی میں بھی ممتاز تھے۔ احمد بن یاسین فرماتے ہیں حدیث، علم حدیث اور علل و اسانید کے حافظ تھے۔ زہد و عبادت اور اصلاح و درہ میں بلند ترین مقام حاصل تھا۔ حدیث میں بہت آگے جانے والوں میں تھے۔ حافظ ابن حبان بستی فرماتے ہیں امام ابو داود فقہ، علم، حفظ، عبادت، زہد اور امامت میں دنیا کے اماموں میں سے تھے۔ روایت جمع کی، تصنیف کا کام کیا، حدیث و سنت کا دفاع کیا۔ موسیٰ بن ہارون کہتے ہیں میں نے ابو داود سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ابو داود کی تعریف میں سب رطب اللسان ہیں، قوت حفظ، رسوخ فی العلم، مہارت اور زہد الدین داری اور حدیث میں گہرے فہم پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ وفات، امیر ابو احمد کی درخواست پر امام صاحب نے بصرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہیں شوال 275 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ ایک فرزند یادگار چھوڑا جو خود آگے چل کر حدیث کے امام ہوئے اور ابو بکر عبداللہ بن ابی داود کے نام سے مشہور ہوئے۔ امام صاحب نے ان کی تعلیم و تربیت کا بڑا اہتمام فرمایا تھا۔ امام کے متعدد مشائخ سے انہوں نے بھی روایت سنی۔ امام صاحب کی کنیت ابو داود سے اندازہ ہوتا ہے کہ داؤد نام کے ہی ان کے کوئی فرزند رہے ہوں، لیکن تاریخ میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ ممکن ہے کہ بچپن میں وفات ہو گئی ہو۔ تصنیفات، امام صاحب نے متعدد کتابیں اور رسائل تصنیف فرمائے۔ ذیل میں اس کی تفصیل نقل کی جا رہی ہے۔ علی القدریہ، اس کا تذکرہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں اور امام سیوطی نے تدریب الراوی میں کیا ہے۔ ناسخ المنسوخ، حافظ ابن حجر اور امام سیوطی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مسائل امام احمد، اس کتاب کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ فقی ابواب کا ترتیب پر یہ کتاب تصنیف کی گئی ہے اور علامہ رشید رضا مصری کی تحقیق کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ کتاب الزہد، رسالہ بسلسلہ تعریف السنن، کتاب باس و انشور۔ ان مطبوعہ رسائل کے علاوہ تقریباً 14-15 رسائل غیر مطبوعہ ہیں۔ مولانا تقی الدین صاحب ندوی نے بذل المجہود کے مقدمے میں ان کا تعارف قدر تفصیل سے کرایا ہے۔ ان تمام تصنیفات میں جس کتاب نے امام صاحب کو شہرت و مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچایا
اور ائمہ محدثین میں ممتاز مقام عطا کیا، وہ ان کی کتاب سنن ہے، جو سنن ابی داود کے نام سے ہر خاص و عام کی زبان پر ہے، اور صحاح ستہ میں صحیحین کے بعد اکثر علماء نے اس کو پہلے مقام پر رکھا ہے۔ سنن ابی داود، امام صاحب نے اس کتاب کا انتخاب 5 لاکھ احادیث کو سامنے رکھ کر کیا ہے۔ وہ خود بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، جن سے ان روایات کا انتخاب کیا ہے جو اس کتاب میں درج کی ہیں۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ احادیث کا احکام کے ساتھ خاص ہے۔ فقہی روایت کا جتنا بڑا ذخیرہ اس میں موجود ہے، وہ صحاح ستہ میں کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے۔ ابو جعفر بن زبیر لکھتے ہیں، اور احادیث فقہ کے حصر و استیعاب کے سلسلے میں ابو داود کو جو بات حاصل ہے وہ دوسرے مصنفین صحاح ستہ کو حاصل نہیں، اور واقعہ یہی ہے کہ سنن ابی داود سے پہلے ہمیں کوئی کتاب ایسی نہیں ملتی جس میں حدیث احکام کا اتنا بڑا ذخیرہ ہو، اور وہ صرف اسی موضوع کے ساتھ حاصل ہو جس کی لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اپنی اس کتاب کا امام صاحب موصوف نے خود تعارف کرایا ہے، جو دراصل اہل مکہ کے ایک خط کا جواب ہے، جس میں انہوں نے کتاب السنن کی احادیث کے بارے میں امام صاحب سے اضطراب رائے کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں امام صاحب موصوف کے بیان کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور چیز کی نہیں ہو سکی۔ علماء کا خراج تحسین، یہ امام صاحب کے رسالے سے چند اقتباس ہیں جن سے کتاب کی اہمیت و افادیت ظاہر ہوتی ہے۔ ہر دور میں علماء نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ خود امام صاحب کے شاگردوں اور اس کتاب کے ایک اہم ناقلی واری امام ابن العربی فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے پاس سوائے مصحف یعنی کتاب اللہ کے اور سوائے اس کتاب یعنی سنن کے اور کچھ علم نہ ہو، تو بھی اس کو ان دونوں کے بعد اور کسی علم کی ہرگز ضرورت نہ پڑے گی۔ سنن کی اسی افادیت کے پیش نظر امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں صرف ایک کتاب مجتہد کے لیے کافی ہے۔ محدث ذکریہ ساجی کے الفاظ میں، اصل اسلام کتاب اللہ ہے اور فرمان اسلام سنن ابی داود ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فقہ اور دوسرے علوم میں مشغول ہونے والوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ سنن ابی داود سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ احکام کے اکثر حدیثیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے اس میں موجود ہیں، اس سے استفادہ آسان بھی ہے، اور اس کی حدیثیں خلاصے کے طور پر موجود ہیں، اور مصنف کی مہارت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور مصنف نے بہتر طریقے پر ان کی تقنیع بھی کی ہے۔ امام ابن قیم اس پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، اور جبکہ سنن ابی داود کو اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے، اس طور پر کہ اس کی حیثیت مسلمانوں میں ایک قاضی کی اور نزاعات و اختلافات کے موقع پر دو ٹوک فیصلہ کرنے والے کی ہے۔ اہل انصاف اسی سے فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کے فیصلے پر اہل تحقیق مطمئن ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے احکام کے منتشر روایات کو اس میں جمع کر دیا ہے، اور اس کو بہتر سے بہتر طریقے پر مرتب فرمایا ہے، اور بہتر تنقیح کے ساتھ اس کی کتاب فرمائی ہے، اور اس سے مجروح اور ضعیف راویوں کے احادیث بالکل الگ الگ کر دی گئی ہیں۔ شروحات اور متعلقات، یہ چیز بھی سنن ابی داود کی حیثیت کو بہت بلند کرتی ہے، اور صحاح میں اس کو ممتاز مقام عطا کرتی ہے کہ صحیح بخاری کے بعد سب سے زیادہ کام سنن ابی داود پر ہوا۔ شروحات کی تلخیصات، تعلیقات، مستخرجات کی مجموعی تعداد 40 سے اوپر ہے۔ خاص طور پر علماء مقتدین کے ہاں اس کی بہت اہمیت رہی ہے، اور ان کے ہاں کتاب پر زیادہ کام ملتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی شرح معالم السنن ہے، جو امام ابو سلیمان حمد بن ابراہیم خطابی نے 385 ہجری نے تالیف کی۔ شروحات حدیث میں یہ کتاب قدیم ترین کتابوں میں ہے۔ بعد کے مشہور شارحین حدیث نے اس سے جا بجا استفادہ کیا ہے۔ یہ مختصر لیکن نہایت جامع شرح ہے، اور ہر حدیث کی شرح اگرچہ اس میں نہیں ہے، لیکن موضوع سے متعلق مکمل کلام امام خطابی کے یہاں ملتا ہے۔ اس کے بعد 10 شروحات اور تعلیقات تصنیف ہوئیں، جن میں متاخرین کی 2 شروحات کو بڑی مقبولیت ملی۔ ایک عون المعبود کو جو در حقیقت آمنۃ المفقود ہے کا خلاصہ ہے، غایت المقصود علامہ شمس الحق دیانوی عظیم آبادی کی تصنیف کرتا ہے،
اور اس کا خلاصہ مصنف کی نگرانی میں مولانا محمد اشرف عظیم آبادی نے کیا ہے۔ دوسری مقبول شرح بذل المجہود ہے جو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے کیا ہے۔ ان کی شاگرد ارشد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ صاحب کاندھولی رحمۃ اللہ اس کا خاص تعاون شامل رہا ہے۔ ابھی قریب ہی میں یہ کتاب مولانا تقی الدین صاحب ندوی کی تحقیق و اہتمام کے ساتھ بہت خوبصورت شائع ہوئی ہے۔ متاخرین کی شروحات میں علامہ محمود محمد خطاب سبکی کی شرح المنحن العذب المورود بھی بہت مفید شرح ہے، لیکن اس کی وہ 3 ہی جلدیں لکھ سکے تھے کہ وفات ہو گئی۔ ان کے صاحبزادہ شیخ امین محمود نے تکمیل شروع کی لیکن اس کو پورا نہ کر سکے اور راہی ملک بقا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی امام ابو داود رحمۃ اللہ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔